میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما کوئی اور ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الحادی پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر مبارک کے ساتھ حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اس پروگرام میں ہم کسی ایک قرآنی موضوع کا انتخاب کرنے کے بعد اس سے متعلقہ آیات کو کچھ تفصیل سے عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، جس میں نہ صرف ہم ترجمہ بیان کرتے ہیں بلکہ تفسیر بھی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ جو عملی لحاظ سے، اصلاحی لحاظ سے، محاسبے کے لحاظ سے نکات ہوتے ہیں ان کی بھی خصوصی طور پر نشاندہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی جو ہمارا موضوع چل رہا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو قرآن عظیم میں بہت سی جگہ پر ذکر فرمایا ہے، اور غالباً انبیاء علیہ السلام میں سب سے زیادہ آپ ہی کا تذکرہ قرآن عظیم میں موجود ہے۔ ابھی جو ہم پچھلے پروگرام میں عرض کر رہے تھے وہ سورہ طٰہٰ کی آیات تھیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہارون علیہ السلام جو آپ کے بھائی ہیں ان کے ساتھ فرعون کے پاس بھیجا، اور دونوں کو بھیجتے ہوئے تلقین فرمائی کہ فرعون کے پاس جاؤ تو ذرا نرمی کے ساتھ کلام کرنا، ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت قبول کرے اور خوف خدا محسوس کرے، اور یہ چیز اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کا سبب بن جائے۔ اس پہ ہم نے تفصیلی کلام کیا کہ تبلیغ دین کرنے والوں کو کس طریقے سے نرمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور جذباتیت سے دور رہ کر تبلیغ کرنی چاہیے، ورنہ اگر بالفرض بات میں غصے میں آ جانے کی عادت ہے تو وہ شخص کبھی بھی اچھے انداز سے کسی کے لیے اصلاح کا سبب نہیں بن سکتا، صحیح نصیحت نہیں کر سکتا، بلکہ وہ اپنے آپ کو داغدار کر کے اپنی زبان اور اپنے کلمات کو بے اثر کروا لے گا۔ اور پھر آگے بات چلی تھی کہ جب آپ نے ان کو فرعون کو دعوت دی تو فرعون نے ان کی دعوت کو قبول نہ کیا، اور اس نے جادوگروں کو بلایا، اور پھر باقاعدہ ایک خاص دن مقرر کیا گیا کہ جس میں یہ مقابلہ ہونا تھا۔ تو میں نے آپ کو یہ تمام تقریباً عرض کیا تھا کہ وہ ایک ایسا دن کا انتخاب کیا گیا کہ جس میں تقریباً تمام لوگ وہاں پر میلہ وغیرہ لگتا تھا اس میں جمع ہوتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا خاص طور پہ انتخاب اسی لیے کیا تھا تاکہ کثیر لوگ حق کو باطل پر غالب آتا دیکھیں تو ان کے ایمان لانے کا سبب بن جائے۔ اور ایسے ہی ہوا کہ جب آپ نے معجزہ دکھایا کہ جادوگروں نے رسیاں پھینکیں، وہ سب سانپ بن گئی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا فضل و کرم اور حکم سے جب اپنا عصا مبارکہ پھینکا تو وہ بڑا اژدہا بن گیا اور اس نے سب کے سب سانپوں کو نگل لیا۔ اس پہ بھی میں آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ جو جس فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے وہ اس کی اونچ نیچ، اس میں جو خالص پن ہوتا ہے، کھوٹ ہوتا ہے، ان سب پر وہ اچھی طرح واقف ہوتا ہے۔ لہٰذا جب جادوگروں نے یہ دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام ایک ایسی چیز پیش کر رہے ہیں کہ جو حقیقتاً سحر میں سے ہے ہی نہیں، جادو میں سے ہے ہی نہیں، اور بالکل ہٹ کر ایک نئی چیز ہے، اور بلکہ ان کی شعبدہ بازی اور نظر بندیوں کو اس نے ختم کر دیا ہے، تو ان کو شرمندگی ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لمحے میں ان کے لیے سامان ہدایت فراہم فرمایا اور وہ سب ایمان لے آئے۔ تو یہ بات یہاں تک ہم تقریباً یہاں تک پہنچے تھے کہ جب انہوں نے ایمان لانے کی سعادت حاصل کر لی تو اس وقت پھر فرعون نے ان کے اوپر ایک الزام لگایا، اور اس نے کہا کہ تم لوگ یقیناً ان سے ملے ہوئے ہو، اور معاذ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہارے بڑے جادوگر ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دیتا ہے، وہ اس توفیق کو فوراً قبول بھی کرتا ہے اور ایمان کی سعادت حاصل کر لیتا ہے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو یہ توفیق الہی حاصل نہیں ہوتی، اور وہ حق کو دیکھتے ہوئے ہر طرح کی ہدایت کا سامان حاصل کرنے کے باوجود پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے میں ناکام رہتے ہیں، اور اس طرح تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ یہیں سے ہم لے لیتے ہیں، قال فرعون نے کہا آمنت لہ قبل ان آذن لکم، کہ اس نے جادوگروں کو مخاطب کر کے کہا کہ کیا تم ایمان لے آئے اس پر، یعنی موسیٰ علیہ السلام پر، اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟
کیونکہ یہ تو ایک حاکم بنا بیٹھا ہوا تھا اور اپنے آپ کو ربکم الاعلیٰ کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا اعلیٰ رب ہوں۔ تو اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب تم اتنا بڑا قدم اٹھا رہے ہو، تبدیلی مذہب کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے، تو جب تم یہ کرنے لگے ہو تو پہلے مجھ سے معلوم کرنا چاہیے تھا، اگر میں اجازت دیتا تو پھر تم ایسا کرتے۔ اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ، اور اس نے کہا کہ بے شک یہ جو معاذ اللہ موسیٰ ہیں، یہ تمہارے بڑے ہیں جنہوں نے تمہیں جادو سکھا دیا ہے۔ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، تو ضرور کاٹوں گا میں تمہارے ہاتھوں کو، وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، اور تمہارے پیروں کو جانب مخالف سے، ایک طرف سے ہاتھ دوسری طرف سے پیر۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور میں ضرور پھانسی دوں گا یا سولی چڑھاؤں گا تمہیں کھجور کے تنوں میں یا کھجور کی شاخوں میں۔ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، اور ضرور تم جان جاؤ گے ہم میں کس کا عذاب سخت اور دیر پا ہے، دیر تک رہنے والا ہے۔ یعنی اس نے معاذ اللہ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے آ کر اللہ کے عذاب کی وعید سنائی کہ اگر تم ایمان لے کر نہیں آؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سخت عذاب تمہارے طرف متوجہ ہوگا، تو فرعون نے دنیاوی سزا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے مقابل رکھتے ہوئے، اور یہ ہوتا ہے عموماً کہ جب کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغاوت اختیار کرتا ہے، دین سے بغاوت اختیار کرتا ہے، کسی نبی کے مقابلے پہ آنے کی حماقت کر لیتا ہے، تو اسی طریقے سے پھر وہ ٹھوکریں کھاتا ہے اور فہم کی کمی پیدا ہوتی ہے، اور وہ اپنی کم مائیگی کے باوجود بہت بڑی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ پھر تم دیکھو گے کہ کون بڑا عذاب دینے والا ہے اور کس کا عذاب باقی رہنے والا ہے۔ تو اس بات سے بھی ہمیں ذرا سوچنا چاہیے، غور تفکر کرنا چاہیے، عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اسی طریقے سے ہمارے بعض مسلمان بھائی اور بہنیں بھی ہیں کہ جو معاذ اللہ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابل آ جاتے ہیں، چیلنج دے دیتے ہیں کہ دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسے کوئی اگر سمجھائے گا کہ بھئی یہ کام نہ کرو، اللہ تعالیٰ سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ عذاب سے نہیں ڈرتے، کہتے ہیں کہ ہمیں عذاب سے کوئی خوف نہیں ہے، دیکھی جائے گی، دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس طرح ہرگز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم بڑے حقیر سے لوگ ہیں، ذرا تیز ہوا چلتی ہے تو ہم اڑنے کا خطرہ پڑ جاتا ہے، سمندر کے پاس پہنچتے ہیں تو اپنی حقارت کا احساس ہوتا ہے کہ بہا کر ہی لے جائے گا، بڑے پہاڑوں کے پاس جا کر دیکھیے، اونچے دیکھے تو اتنے حقیر سے محسوس ہوں گے۔ اگر مچھر بھی کاٹ کے چلا جاتا ہے تکلیف ہوتی ہے، پاؤں میں چیونٹی کاٹ لے تو عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت سی چیونٹیوں کو مسلط کر دے، مچھروں کو مسلط کر دے تو ان سے مقابلے کی طاقت ہم میں نہیں ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو چیلنج دینا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تکبرانہ جملے کہنا، بغاوت کے الفاظ کہنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتوں پر دلیرانہ اعتراض کرنے کی جرأت کرنا، یہ بہت ہی بڑی حماقت ہے۔ اور یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے ایک کمزور سا آدمی، ایک بہت بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں لیکن سمجھنے کے لیے ایک حصی مثال سے، کہ جیسے ایک عام سا آدمی جو کمزور سا ہے وہ کسی بہت بڑے ماہر اور ایک فیلڈ میں مسلسل رہنے والے پہلوان کو چیلنج دے دے اور اس سے کہے کہ جیسا تم کر سکتے ہو میں بھی کر سکتا ہوں، جیسا تم مار سکتے ہو میں بھی مار سکتا ہوں، جیسے تم پچھاڑ سکتے ہو میں بھی پچھاڑ سکتا ہوں، تو یقینی سی بات ہے کہ اگر ہمارے سامنے ایسا کوئی شخص بڑھ کے مار رہا ہو اور ہم سر سے پیر تک دیکھیں کہ اس کے اندر کوئی ایسی ظاہری علامت نہیں ہے، تو یقیناً ہم بھی اس کا مذاق اڑائیں گے اور ہنسیں گے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا اقرار کرنے کے بعد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے کائنات میں پھیلے ہوئے کثیر دلائل پر غور و تفکر کرنے کے بعد پھر بھی اگر اپنی کم مائیگی کا احساس نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا احساس نہ ہو، تو یہ احمقانہ پن ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ تو اس لیے ہم آپ سے عرض کرتے ہیں کہ پوری کائنات میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات پیدا فرمائی ہیں ان پہ غور و تفکر کرنا بہت ضروری ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کا اندازہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کبھی سمندر سی سائڈ پہ چلے جائیں اور سمندر کو دیکھیں یا سمندر میں تھوڑا سا نہا کر دیکھیں، پانی کا پریشر کتنا ہوتا ہے۔ جو اگر آپ تھوڑے سے گہرے پانی میں چلے جائیں تو یہ آپ کو کھینچتا ہے، نیچے سے زمین آپ کو سرکتی بھی محسوس ہوتی ہے کیونکہ ریت پاؤں کے نیچے سے نکلتی ہے، تو یہ ایک طاقت ہے پانی کے اندر۔ اگر آپ تھوڑا سا اور آگے جائیں اور پھر تیز پریشر سے پانی آئے اور پھر واپس کھینچے تو یہ آپ کو سمندر کے اندر بہا کر لے جائے گا اور انسان مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ تو یہ تو ابھی کنارہ ہے، یہ تو ایک تھوڑا سا ایک ہلکی سی لہر ہے،
اندازہ کریں اگر آپ تھوڑا سا اور آگے جائیں تو گہرے سمندر کے اندر جب لہریں اٹھتی ہیں تو بعض 100 فٹ 50 فٹ اونچی لہریں ہوتی ہیں، وہ کتنی عظیم لہریں ہوتی ہوں گی آپ اندازہ کریں، اور ان کی طاقت کا عالم کیا ہوگا۔ اور یہ کس نے پیدا کی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کی ہیں، جو ان موجوں کو کنٹرول کرنے والا ہے، ان موجوں کو پیدا کرنے والی ہواؤں کو کنٹرول کرنے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، جس نے بڑے بڑے پہاڑ بنائے، جو پوری کائنات میں رزق کو بغیر کسی نظام کے، نقص کے، کمی کے تقسیم فرما رہا ہے، وہ رب معمولی کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ حقیر کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ہم اتنے بڑے کیسے ہو سکتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس کے مقابلے پر آ جائیں؟ تو اس میں خصوصاً اس موقع پر میں ان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں گزارش کروں گا جو بسا اوقات کسی فلم میں یا ڈرامے میں اس قسم کا کوئی منظر دیکھ لیتے ہوں گے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یا کوئی غیر مسلم اپنے جو خالق ہے یا جو معبود ہے اسے چیلنج دیتا ہوا نظر آئے، تو یہ ہمارے اندر بھی ایک بغاوت پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کو چیلنج دے سکتے ہیں، اور یہ وہی کرے گا جس کو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ذرہ برابر بھی اندازہ نہیں ہوگا، یعنی اس نے اس پہ غور و تفکر نہیں کیا ہوگا۔ تو تسلسل سے اللہ تعالیٰ کی عظمت پر غور کرنا اور اس کائنات میں موجود دلائل قدرت پر تفکر کرنا، یہ ہمیں ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بدتمیزی سے بچائے گا، زبان دراز کرنے سے روکے گا۔ اسی طرح جو کمی نعمت کے شکوے میں ہم مبتلا ہوتے ہیں، اس بنا پر کہ ہمارے دل کے کسی گوشے میں یہ بدگمانی موجود ہوتی ہے کہ معاذ اللہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھول گیا ہے، اللہ تعالیٰ کنجوس ہے، اس کے خزانوں میں کمی آ گئی ہے، وہ بھول تو نہیں گیا، وہ جان بوجھ کر ہمیں تکلیف پہنچا رہا ہے، معاذ اللہ یہ جو غلط قسم کے خیالات اور بدگمانیاں ہیں، اگر ہم دلائل پر غور کریں، قدرت کے جو دلائل کائنات میں موجود ہیں ان کے بارے میں سوچتے رہیں، کبھی بھی یہ شکوہ بیدار نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جو رب کریم ہمہ وقت ہر چیز کا علم رکھتا ہے، سمندر میں مچھلیاں ہیں، جراثیم، بیکٹیریاز اربوں خربوں کے حساب سے کائنات میں موجود ہیں، انسان ہیں، جن ہیں، فرشتے ہیں اور دیگر مخلوقات ہیں، جاندار ہیں، زمین پہ چلنے والے، زمین کے اندر رہنے والے، وہ ایک ایک کیڑے کو، ایک ایک جانور کو، ایک ایک اپنی مخلوق کو ہمہ وقت دیکھ رہا ہے، ملاحظہ فرما رہا ہے، ان کے احوال جانتا ہے، حتیٰ کہ ان کے دل میں پیدا ہونے والے، ذہن میں پیدا ہونے والے خطرات اور خیالات تک پر واقف ہے۔ تو اندازہ کریں کہ کیا وہ ہمیں بھول سکتا ہے؟ اس کے بارے میں گمان کیا جا سکتا ہے کہ وہ ہماری طرف سے غافل ہو گیا ہوگا؟ اور جو رب جس کے خزانے اتنے وسیع ہیں کہ وہ اپنے دشمنوں تک کو عطا فرماتا ہے، غیر مسلموں کو جو اس کے وجود کے بعض اوقات منکر ہوتے ہیں یا اس کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا رہے ہوتے ہیں، نافرمانیاں کر رہے ہوتے ہیں، انہیں بھی اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے، عزت دے رہا ہے، پیسہ دے رہا ہے، ملک عطا فرما رہا ہے، پراپرٹیز دے رہا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیاں جب ان پر جاری ہیں تو خود سوچئے کہ ہم سے تھوڑا سا مال روک کر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تعالیٰ کو کیا فائدہ ہوگا؟ اور اسی طریقے سے چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اثر قبول کرنے سے بے نیاز ہے، اسے کوئی غم محسوس نہیں ہوتا۔ یہ جو حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، یہ اس طرح خوش ہونا نہیں ہے کہ جیسے ہم پر طبیعت پہ ایک خوشگوار اثر مرتب ہوتا ہے، کسی شے کا اثر ہم قبول کرتے ہیں، خوشگوار اثر تو ہم اسے خوشی سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس قسم کے کوئی اچھے یا برے، مثبت یا منفی اثرات قبول کرنے سے بالکل پاک و صاف ہے، ورنہ معاذ اللہ اس اثر کو قبول کرنے کے سلسلے میں ضرور اللہ تعالیٰ کا اس چیز کا محتاج ہونا لازم آتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اثر قبول نہیں فرماتا۔ اب خوشی جب اللہ تعالیٰ نسبت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوا تو اس کا مطلب ہے انعام دینے کا ارادہ، اور اللہ تعالیٰ غضبناک ہوا تو عذاب دینے کا ارادہ، بس ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر وہ ہم سے تھوڑا بہت کچھ رزق روک رہا ہے، ہماری روزی روک لی ہے اس نے، تو اس کو کوئی خوشی محسوس ہو رہی ہے، وہ تو اثرات قبول کرنے سے پاک ہے۔ تو نہ وہ بخیل ہے، نہ کنجوس ہے، نہ اس کے خزانوں میں کوئی کمی ہے، نہ وہ بھولتا ہے، نہ اس کی توجہ ہماری طرف سے ہٹتی ہے، نہ ہمیں غم میں مبتلا کر کے وہ کوئی خوشی میں مبتلا ہوتا ہے، تو پھر یہ بدگمانیاں کیوں؟ تو اس کا مطلب یہ پھر آخری بات یہی رہ جاتی ہے کہ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی، جس حکمت کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ
ہمیں ایک نعمت سے محروم کر رہا ہے۔ اور وہ حکمت مختلف ہو سکتی ہے، اس میں ہمارا فائدہ بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا میں نے ایک بانڈ لے کے رکھا ہوا ہے، لگتا نہیں ہے، میں شکوہ کروں کہ اللہ تعالیٰ سب کے بانڈ نکل رہے ہیں، میرا بانڈ نہیں نکل رہا، نکل جائے تو میری بھی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں۔ لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ علم الہی میں یہ ہو کہ اگر اس کا بانڈ نکلے گا تو اگلے دن ہی گھر پہ بن بلائے مہمان پہنچ جائیں گے، گن پوائنٹ پہ وہ مال چھینیں گے، 10 کو مار کے بھی چلے جائیں گے، گھر والوں کو، اس کو بھی زخمی کر جائیں گے، تو اس لیے بانڈ نہیں نکل رہا۔ تو اب مطلب ہم اس چیز کو پر توجہ تو نہیں کرتے کہ ہمیں ان جو غیبی معاملات ہیں، مستقبل میں ہونے والے معاملات ہیں، یہ متوقع معاملات ہیں، بعض اوقات ان پر ہماری توجہ نہیں ہوتی، لیکن علم الہی میں ہوتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ کبھی تو ہمارا اس میں فائدہ ہوتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو آزمانا چاہتا ہے، اس کو پرکھنا چاہتا ہے۔ ہم بھی اگر کسی کی اپنا کوئی ایک نوکر رکھتے ہیں، کوئی ماتحت ہوتا ہے، امپلائی ہے، تو ہم اس کو پہلے اس کے کام کو دیکھتے ہیں، اس کو آزماتے ہیں، پھر اسی کو تنخواہ وغیرہ مسلسل مقرر کی جاتی ہے، یا مسلسل مقرر کر دی ہے، پھر بھی واچ کرتے ہیں ہمارے معیار پہ پورا اتر رہا ہے کہ نہیں اتر رہا، امتحان کرتے، پھر اگر وہ اترتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، پرمنٹ کر دیا اس کو، اور باقاعدہ اسے اپنے ساتھ وابستہ کر کے چلایا۔ اسی طرح کوئی بزنس پارٹنر ہوتا ہے مثال کے طور پر، تو ایک دم بلائنڈ فیتھ تو نہیں کرتے، اندھا اعتماد تو نہیں کیا جاتا، بلکہ تھوڑا سا پرکھا جاتا ہے، تحقیق کی جاتی ہے، معلومات کی جاتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ جب ہم دنیا کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ تھوڑے سے کسی پر ہم بھروسہ کرتے ہیں، اس کو فائدہ پہنچاتے ہیں، تو مکمل اس کے بارے میں چھان بین، پہچان، اس کا امتحان، اسے آزمائش میں مبتلا کر کے پرکھنا، یہ سب چیزیں چلتی ہیں۔ تو پھر اپنے بارے میں ہمارا کیوں یہ خیال نہیں ہوتا، یہ توجہ اس طرف سے کیوں ہٹ جاتی ہے کہ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت حاصل کرنے کے متمنی ہیں تو بغیر امتحان کے جنت تو نہیں ملے گی، بغیر امتحان کے میدان محشر کی نعمتیں، راحتیں تو نہیں ملیں گی، عزتیں تو نہیں ملیں گی۔ تو اس کے لیے یقینی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ میں آزمائے گا مختلف طریقے سے۔ خود قرآن میں اس نے اعلان کیا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ جانوں کی کمی سے، مالوں کی کمی سے، اور اولاد کی کمی سے، جس کو اتنے پھلوں کی کمی سے تعبیر فرمایا ہے، کچھ خوف سے، کچھ بھوک سے آزمائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں اس لیے ہوتی ہیں کہ وہ اپنے بندے کو پرکھتا ہے، حالانکہ وہ سب جانتا ہے کہ اس کا کتنا معیار ہے، کتنا نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے معلوم نہیں، امتحان اپنی نالج بڑھانے کے لیے نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایک قاعدہ ہے، ایک قانون ہے، ایک رول ہے اس کا کہ وہ اپنے بندے کو آزمائش میں مبتلا فرماتا ہے، اور جب بندہ اس آزمائش پہ پورا اتر آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے انعام کا مستحق بیان فرماتا ہے۔ تو اس لیے یہ بعض اوقات امتحان ہوتا ہے ہمارا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس امتحان میں پورا اترنے کی صورت میں ہمیں مزید انعامات سے نوازتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان تمام چیزوں پہ غور و تفکر کرنے کے بعد پھر جو بغاوت کے جذبات یا گندے اثرات ہم میں نمودار ہو کر عملی طور پر ہمیں شکوہ شکایت میں یا اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ چیلنج دینے میں مشغول کر دیتے ہیں، انسان اس سے بالکل یکسر محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہمارے کوئی ایسے بھائی بہن سن رہے ہوں جنہوں نے کبھی غصے میں آ کر، کسی پریشانی میں مبتلا ہو کر، کسی کی بیجا حوصلہ افزائی یا ترغیب کے بنا پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح کے غلط جملے کہہ دیے ہوں، تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، احتیاطاً تجدید ایمان کریں، تجدید نکاح کریں، اور اللہ کے مطیع و فرما بردار بندے بن کر اس کی رضا پر راضی رہنے کا ذہن بنائیں۔ قالوا، تو انہوں نے جادوگروں نے کہا کہ لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، کہ اے فرعون ہم ہرگز تجھے اس چیز پر ترجیح نہیں دیں گے جو ہمارے پاس آ چکیں، یعنی روشن دلیلیں۔ یعنی اب جادوگر ڈٹ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمانی لحاظ سے اتنی مضبوطی عطا فرمائی کہ دنیاوی فرعونی عذاب انہیں ہلکا محسوس ہونے لگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے جانے والے متوقع انعامات بہت بڑے محسوس ہونے لگے۔ اور جب اس طرح ہوتا ہے کہ انسان کے سامنے کوئی بہت بڑا انعام ہو تو پھر وہ وقتی مشقت کو برداشت کر ہی لیتا ہے، اور ہمت پیدا ہو ہی جاتی ہے۔ جیسے دنیا میں آپ دیکھیں کاروباری حضرات، مزدور حضرات اور دیگر بہت سارے شعبوں سے وابستہ لوگ کہ مہینے کے آخر میں یا سال کے آخر میں ملنے والی تنخواہ یا پروفٹ کو پیش نظر رکھتے ہوئے کس قدر ذلتیں، بسا اوقات آزمائشیں، تکلیفیں اور نفسانی خواہشات کی قربانیاں وہ سب برداشت کرتے ہیں، تب کہیں جا کے کوئی نفع ان کو حاصل ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ان میں مضبوطی آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ جو نشانیاں ہمارے پاس آ گئیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کی ایک نشانی ہے، ان کے معجزات بھی اللہ کی نشانی ہے، آخرت کے بارے میں خبر دینا
یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے، تو ہم ہرگز تجھے اس پر ترجیح نہیں دیں گے۔ انشاءاللہ سلسلہ کلام نیکسٹ پروگرام میں بھی جاری رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرا رہنما کوئی اور ہے، میں بہک